बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पिछला जो जुमा था, यानी जो जुमा गुजरा, इस दिन पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान भर की जो तंजीमें हैं तलबा की यकजहती का दिन मनाया गया और पाकिस्तान भर के जो तालिब इल्म थे वो एक मुतालबा लेके सड़कों के ऊपर आए थे कि उनकी जो सियासी सरगर्मियां हैं जिन पे पाबंदी जनरल ज़ियाउल हक के दौर में लगाई गई थी उसको ख़त्म किया जाए और स्टूडेंट्स को इजाज़त दी जाए कि वो अपनी जो सरगर्मियां हैं, सियासी सरगर्मियां, सियासी जमातों से वाबस्ता सरगर्मियां, उनकी इजाज़त कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है उनको मिलनी चाहिए। ये जो मार्च था पुरअमन था और पाकिस्तान भर के तलबा ने एक दफ़ा इस बात को यकीनी बनाया कि वो तमाम के तमाम पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल सोसाइटी की का जो इर्तिका है, जो रुक गया था, जो खत्म हो गया था, उसको बहाल करना चाहते हैं। ये मुतालबा कोई खराब मुतालबा नहीं है, ना ये कोई गद्दारी का मुतालबा है, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर बहुत से एतराज़ात जो है वो उठाए गए। इसी दौरान आपने देखा ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें नारे लगाते हुए दिखाई दिए, खासकर कि उरूज औरंगजेब जिन्होंने एक दफा फिर लाल लाल की सदा बुलंद की। जरा सुनिएगा वो क्या कहती है, आपको दिखाई देती है। अच्छा, मजे की बात यह है कि एतराज़ात करने वालों ने हर तरह का एतराज़ किया, मगर जो उनका नारा था, उनका पैगाम था, उसको शायद समझने की कोशिश नहीं की। हाँ, कुछ लोगों ने की, जिसमें बिलावल भुट्टो भी थे, जिसमें बाकी जो रहनुमा थे, खास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी इसमें शामिल थे। शिरीन मज़ारी साहिबा, फवाद चौधरी साहब और खुद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया, लेकिन कहा कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सवाल यह है कि अब इनमें जो स्टूडेंट लीडर्स थे या उनको प्रोफेसर साहब थे, मार अली जान साहब या इकबाल लाला जो मिशाल खान के वालिद थे, जिनको के मॉब ने कत्ल कर दिया था, वो इस एहतजाज में शरीक थे, उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सवाल यह है कि अगर हुकूमत के लोग इसकी फेवर कर रहे थे तो इनके ऊपर मुकदमात दर्ज करने वाले लोग कौन थे, किसने इनको गद्दारी के मुकदमात इनके ऊपर जो है वो दर्ज कराए। तो एक मामला जो है ये शुरू हुआ है। हो सकता है कि पाकिस्तान की पार्लियामान, पाकिस्तान की सियासी जमातें इस मामले को देखें और इसको आगे बढ़ाएं कि हर शख्स जो सवाल उठाता है, जो आवाज बुलंद करता है, वो गद्दार नहीं होता। ये भी बात करेंगे और इसके साथ साथ पार्लियामान का चूंकि अब किरदार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहुत नुमायां होने जा रहा है। एक दफा फिर पाकिस्तान की पार्लियामान ना चाहते हुए भी लाइमलाइट में आती दिखाई देती है और यह मामला आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की तौसीक का मामला है, जिसके ऊपर अब पार्लियामान को सर जोड़ना है। हुकूमत ने एक मुश्तरका कमेटी का ऐलान किया है, जिसमें के असद उमर साहब हैं, परवेज खटक साहब हैं और ये कमेटी जो है ये बात करेगी, और शाह महमूद कुरैशी साहब है जो कि तमाम पार्लियामान की जमातों को एक जगह पे लाने की कोशिश करेगी। क्या ऐसा मुमकिन है अगले 6 माह के अंदर ये तरमीम करनी है, जो कि अभी मालूम नहीं कि आईनी तरमीम है या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि दूसरी नॉर्मल सादा अक्सरियत वाली तरमीम है। इसके ऊपर तमाम जमातें जो हैं वो कंसेंसस कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो माजी की तारीख है या जो माजी करीब की तारीख है उसमें लगता ऐसे है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कुछ ज्यादा जदोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की तौसीक का मामला है। आज बिलावल साहब ने 2 अहम बातें की। एक तो साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब की सेहत का मामला है, जिसके ऊपर वो कल दरखास्त दायर करने जा रहे हैं, और दूसरा मामला इसी आईनी तरमीम के हवाले से है और उन्होंने कुछ शुबहात का इशारा दिया है, ये खदशात की जो है वो बताने की कोशिश कह रहे हैं। उम्मीद है कि सदर जरदारी साहब को मेडिकल बेल जल्द से जल्द मिलेगा। प्रोसीजर्स है जो यहाँ के डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया है कि वो जल्द से जल्द वो प्रोसीजर्स हो सके। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी 27 दिसंबर को लियाकत बाग से वाज़े पैगाम सामने आएगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ताकत का सरचश्मा सिर्फ और सिर्फ अवाम है। सबका राय इस वक्त तक तो ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आना पड़ेगा, का जो तफसील है हमें पता चलेगा जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रॉन्ग ऑर्डर आएगा। हम तो चाहेंगे कंसेंसस पैदा हो, लेकिन साथ साथ मैं ये जरूर कहूँगा कि ऐसे लग रहा है कि हमारा वज़ीर आज़म साहब कंसेंसस जैसे पहला भी
پالیسی پیدا نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اس بات پر بھی وزیر اعظم صاحب کنسنسس نہیں بنانا چاہ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمارا نیا وزیر اعظم ہوگا, پھر کافی آئینی ترمیم آئے. میرا خیال ہے کہ جو آخری جملہ بلاول بھٹو صاحب نے بولا ہے وہ سب سے اہم ہے کہ آئینی ترمیم پہلے ہوگی یا وزیر اعظم پہلے جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آئینی ترمیم سے پہلے وزیر اعظم چلے جائیں گے. کیسے ان کو یقین ہے, کیا وہ یہ چاہتے ہیں؟ اور محترمہ کی 12ویں برسی کے اوپر راول پنڈی کے اندر سے کہ چوک لیاقت باغ سے کیا پیغام دیں گے؟ ہمارے ساتھ جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں جو کہ سپوکس پرسن ہے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے, اور ہمارے ساتھ ہیں محترمہ شائستہ پرویز ملک صاحبہ رکن قومی اسمبلی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے. علی محمد خان صاحب اسٹیٹ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کرنا چاہتے ہیں, کریں گے پارلیمان سے, ان سے بھی ہم بات کریں گے. سب سے پہلے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آپ کی طرف یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ جس کو آخری جملے کو ہم اگر بنیاد بنا کے آگے چلیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی کیوں اس بات کا یقین ہے بلاول صاحب کو کہ پہلے آئینی ترمیم نہیں بلکہ پرائم منسٹر تبدیل ہوں گے؟ کیونکہ وزیر اعظم صاحب کا اپنا رویہ پچھلے سال 1.5 سال میں اگر آپ اس کو مد نظر رکھیں تو اس میں تو کوئی موقع انہوں نے ایسا نہیں ہاتھ سے جانے دیا کہ جس میں ڈیلیبریٹلی انہوں نے کنسنسس بلڈنگ کو, معاملات اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے آگے چل سکیں, اس ساری صورتحال کو انہوں نے سیبوٹاج نہ کیا ہو. میں آپ کی توجہ دلاؤں گا, پاکستان ایک بہت ہی کڑے دور سے گزر رہا تھا کہ جب ہماری بالاکوٹ حملے کے بعد یہاں پر بڑی انڈیا اور پاکستان کے درمیان شدید کشیدگی تھی اور جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے ہمارے سروں پر, اور اس وقت جتنے پارلیمنٹری لیڈرز تھے ان کے لیے ایک بریفنگ رکھی گئی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ہی پارلیمنٹ کے اندر, اور پھر وزیر اعظم صاحب اس کے اندر تشریف نہیں لائے, انہوں نے آنا گوارا نہیں کیا, مناسب نہیں سمجھا, اور چیف آف آرمی سٹاف کو جنرل باجوہ کو اس میٹنگ میں آ کر وہاں پر تمام جتنے باقی پارلیمنٹری لیڈرز تھے جو سویلین قیادت تھی ان ساروں کو اعتماد میں لینا پڑا. تو ہم نے تو اس موقع پر بھی دیکھا کہ وزیر اعظم نے اپنا رول پلے کرنے سے, ایک قوم کو لیڈ کرنے کا جو رول ہے اس سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کی. کیا وجہ ہے, کیوں ان کی دوری ہے اپوزیشن سے؟ کیا اپوزیشن جو ہے ان کی بات سننا نہیں چاہتی؟ اور یہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پارلیمان میں بھی اس لیے نہیں آتے کیونکہ اپوزیشن پلان کر کے بیٹھی ہوتی ہے کہ جیسے وہ قومی اسمبلی کے اندر آئیں گے تو ہنگامہ برپا ہوگا, جو کہ ہوتا بھی ہے. دیکھیے, اگر آپ پھر میں, اور شاید آپ یہ سمجھیں کہ میرا اوپینین تھوڑا سا اس میں بائسڈ ہے, لیکن اگر آپ پچھلے پورے 1.5 سال کی پارلیمنٹری تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ تو بات واضح ہو جائے گی کہ گالیوں کا زیادہ اور سخت الفاظ کہنے کا کہاں سے زیادہ بارش ان کی ہوئی. حکومتی وزراء پیش ہیں, ان کو جو ڈائریکشن ان کے وزیر اعظم کی طرف سے ملتی ہے اسی کے اوپر وہ عمل پیرا ہوتے ہیں. اور آپ دکھا دیجئے کہ پارلیمنٹ میں اس پچھلے 1.5 سال کے اندر شہباز شریف صاحب نے یا بلاول بھٹو صاحب نے یا کسی اور پارلیمنٹری لیڈر نے کوئی ایسی گفتگو کی ہو کہ جس کے نتیجے میں وہاں پر جھگڑا ہو. بس سلجھی ہوئی تقریریں. پہلے دن جب قومی اسمبلی کا اجلاس تھا جو وہاں پر ہوا, بلاول صاحب نے جو گفتگو وہاں پر کی وہ انہوں نے صرف اپنی جو سیاسی بات تھی اس کے اوپر فوکس رکھا. جتنی ان کی تقاریر ہیں ان ہر تقریر کے اندر انہوں نے عوام کے مسائل, جو پاکستان کو مسائل درپیش ہیں, ان کے اوپر گفتگو, حکومت کو آڑے ہاتھوں لینا, جو وعدے وہ کر کے آئے. اس کے علاوہ تو کبھی ان کے منہ سے ایک ایسا لفظ نہیں نکلا کہ جس میں انہوں نے کوئی ایسی گفتگو کی ہو. اب آپ کو لگتا ہے کہ کنسنسس کرنا جو ہے اس حکومت کے لیے مشکل کام ہے؟ حکومت نہیں, دیکھیے وزیر اعظم خود بہت کنٹروورشل ہے. انہوں نے, میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ ایک اتنا کٹھن دور تھا پاکستان جس سے گزر رہا تھا, اس میں انہوں نے مناسب نہیں سمجھا, تو اب کیوں وہ مناسب سمجھے؟ ان کو ضرورت نہیں ہے نا آپ کی, اب تو ضرورت ہو. دیکھیے, اگر ضرورت, یہ تو خیر اب پارلیمنٹ میں آپ کو اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی, اور جو کہ ہمارا خیال ہے کہ کرنی پڑے گی شاید. ہاں, یہ آج بلاول صاحب نے یہ بات کی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہی بنتی ہے, جو ان کی قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے. میں شائستہ پرویز ملک صاحبہ کو بھی اس میں ذرا ان کو بھی زحمت دیتی ہوں کہ وہ بات کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شائستہ صاحبہ, آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آئینی ترمیم کرنا پڑے گی؟ اور دوسری بات, کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ بعد میں ہوگی اور وزیر اعظم کی تبدیلی پہلے؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می ان یور پروگرام. اسما, دیکھیں جو ابھی یہ کرنے چاہتے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تھرو یا جو ہے آرمی ایکٹ کے تھرو یہ لے کر آئیں, تو میرا خیال ہے کہ
اگر یہ وہ نہ کریں تو بہتر ہے, بیکاز دیکھیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وڈ بی, آئی فیل کہ وڈ بی مور پراپر, کیونکہ اگر پھر سے اس کو کسی نے چیلنج کر دیا اور پھر وہی تماشا اور دو انسٹیٹیوشنز کو وہی جو ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آمنے سامنے کھڑا کر دینا ہے, اور اٹ از ناٹ گڈ فار دا کنٹری. تو دا پرائم منسٹر شوڈ اون ہز کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی جو ان پہ آتی ہے اس کو لینا چاہیے. اور اپوزیشن دیکھیں, اپوزیشن نے ان کی طرف جب ابھی نندن کا معاملہ ہوا تھا اس وقت بھی ہاتھ بڑھایا اور فل سپورٹ کی. کشمیر کے ایشو پہ بھی اپوزیشن آگے بڑھی اور فل سپورٹ کی. اور ابھی جیسے ابھی بات کی میرے بھائی نے کہ ان لوگوں کی طرف سے کبھی بھی کوئی ہمارا ریسیپروکل جو ہم نے ہاتھ آگے بڑھایا اس کو انہوں نے انکریج نہیں کیا, بلکہ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ میں تو اسمبلی میں موجود ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ ٹریجری بینچز سے اگر کوئی سوال کیا جائے یا کچھ پوچھا جائے تو وہ گالیوں پہ اور چور 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 ڈاکو ڈاکو کہہ کے اس کے پیچھے چھپیں. دیکھیں اگر ہم نے پروڈکشن آرڈرز تو وہ اپوزیشن کا یا جو بھی ہوتا ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے, وہ ہماری رائٹ تھا جو ہم مانگ رہے تھے, تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کو فلفل کرتے اور بات کو آگے بڑھاتے. اچھا لیکن دیکھیے نا, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ شائستہ جی بات یہ ہے کہ اگر یہ جو معاملہ ہے جو کہ ایک سپریم کورٹ نے بھیجا ہے پارلیمان کی طرف, یہ پارلیمان نے خود نہیں اس کے اوپر غور کیا, خود نہیں سوچا, تو اب اس پہ قانون سازی تو کرنی ہے. تو پی ایم ایل این کا موقف کیا, ابھی تک ہمیں کوئی ان کا واضح موقف نظر نہیں آیا. دیکھیں موقف تو آسما, لیٹ دا ڈیٹیل ججمنٹ کم, اور پھر پارٹی میں مشاورت بھی ہوگی اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. ابھی تو آئی نہیں, ابھی تو ایمبیگوٹی ہے کہ کس طرح یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تھرو لا رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, کبھی کمیٹی بن گئی ہے. پتہ دے آر نان سیریس پیپل, لیٹ دا فائنل ججمنٹ کم, لیٹ دا پارٹی سٹ اینڈ سی, اور پھر اپوزیشن بھی بیٹھے گی اور پھر ایک مشترکہ جو ملک اور قوم کے مفاد میں ہوگا. آسما ہم کبھی اپوزیشن نے اپنی رسپانسبلٹی کو شرگ نہیں کیا. اپوزیشن ہیز آلویز کم اپ اینڈ اسٹوڈ بائی دا پرائم منسٹر, چاہے ہمارے جتنے بھی تحفظات ہیں, لیکن ہم اپنا جو ہمارا جو رسپانسبلٹی ہے وہ آپ کو مطلب اس سے اعتراض کوئی نہیں ہے کہ ہم نے توسیع نہیں کرنی, اس پہ کوئی اعتراض آج بلاول صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے, ہاں, لیکن پروسیجر جو ہے اس کے اوپر جی کس پہ جی, اچھا مطلب آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ توسیع کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. علی محمد خان صاحب دیکھیں لیٹ دا فائنل ڈیسیجن کم, وہ سب پڑھیں گی, اپوزیشنز بیٹھے گی اور کٹھی. دیکھیں تمام انسٹیٹیوشنز کا وقار, ان کی عزت ہمارے لیے بھی اتنا ہی مقدم ہے جتنا گورنمنٹ کے لیے. درست بات ہے. اچھا علی محمد خان صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, لیکن دیکھیں جی, لیکن آئی سے ون تھنگ آسما کہ دیکھیں یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے, اٹ شوڈ بی فار دا کمنگ ٹائمز. یہ ونس اینڈ فار آل یہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے, اور ایک فیصلہ یہ بھی پارلیمان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ تو ابھی چند دنوں کی بات پتہ چل جائے گی کہ اپوزیشن پارلیمان کو اور پارلیمان کو کتنا ویٹ خود پارلیمنٹ دیتی ہے. علی محمد خان صاحب آپ کیا کہتے ہیں, کیونکہ ڈیٹیل ڈیسیژن تو ابھی تک نہیں آیا کہ آئینی ترمیم ہے یا آرمی ایکٹ کے اندر تبدیلی ہے. حکومت آرمی ایکٹ میں تبدیلی کو پرسیو کر رہی ہے اور اس کے مطابق بات چیت کر رہی ہے. بلاول صاحب نے کہا کہ آئینی ترمیم بعد میں ہوگی, وزیر اعظم پہلے تبدیل ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ. لا کبھی بھی جو ہے وہ ایک سٹیٹ نہیں ہوتا, اور لا ہمیشہ اس میں تبدیلی آتی ہے. اور یہ ایک ایسا لا تھا جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت پاکستان کو کلیئر ایک مینڈیٹ دیا ہے, ایک ڈائریکشن دی ہے, ایک ایڈوائس دی ہے کہ آپ اس میں کلیئرٹی لے کے آئیں. ماضی میں ہمارے چیف صاحبان تھے, سپہ سالاران جتنے بھی تھے, ان کو جب توسیع ملی ان کی مدت ملازمت میں تو اسی لا کے تحت تھی, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں تھی اس سے جو پہلے بھی تھی. لیکن اچھا ہے کہ اس پہ کلیئرٹی آ جائے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ہوگا یا ایکٹ آف لا سے, فی الحال تو ہمارا خیال ہے کہ ایکٹ آف لا ہی سے ہوگا. لیکن اس بات سے بھی میں ایگری کرتا ہوں جو محترمہ شائستہ صاحب نے بات کی ہے کہ جو ڈیٹیل ججمنٹ آ جائے اس کے بعد زیادہ وضاحت سے اس کو دیکھا جائے گا کہ کیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں.
لیکن جو کچھ ہوگا آئی ایم ہوپفل کہ جو اپوزیشن ہے وہ بھی یہی چاہے گی کہ جو ہماری ملٹری ہے، جو ہماری پاک فوج ہے، اس کے سپہ سالار کا یہ مدت ملازمت کا جو ایشو ہے اس میں زیادہ وضاحت آ جائے. اور وہ ظاہر ہے فوج صرف پی ٹی آئی کی تو نہیں ہے، وہ تو ہم سب کی ہے. اس پہ ابھی تک کسی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن خان صاحب اس کے بیچ میں حکومت آتی ہے نا، وہ کہتے ہیں دوسرا ایک بات میں اور بھی کرنا چاہوں گا جو آپ نے شروع میں بلاول صاحب کی بات کی جی تو آپ نے جی میں اسی طرف آ رہا تھا. آپ شاید بلاول کی بات پہ آپ کو بڑی جلدی ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ بلاول صاحب اپوزیشن کے ایک بڑی جماعت کے وہ رہنما ہیں، لیڈر ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم نہ ہیں اور بلاول صاحب ہیں، تو ان کی خواہش پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے. اگر اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ایسپائر ہی نہ کرے وزیر اعظم بننے کا یا ٹاپ پوسٹ کا، تو پھر اپوزیشن لیڈر یا رہنما کس چیز کا؟ اچھا نہیں، مگر وہ کہہ رہے کہ وہ کہہ رہے اتفاق رائے پیدا نہیں کر پائے گی حکومت. پوری کرتا نہیں کرتا وہ تو اللہ کو پتہ ہے. وہ کہہ رہے اتفاق رائے بھی پیدا نہیں کر سکتی 6 مہینے میں بھی. مصطفیٰ نواز صاحب نے یہ کہا، ابھی شائستہ پرویز ملک صاحبہ نے یہ کہا کہ پارلیمان کو آپ نے کتنی اولیت دی ہے، کتنی فوقیت دی ہے، کتنی اہمیت دی ہے. لٹرلی پارلیمان کو تالا لگا ہوا ہے اس وقت. تو کیا آپ بلائیں گے پارٹیوں کو، اتفاق رائے پیدا کر پائیں گے آپ؟ دیکھیں ابھی حال ہی میں کچھ آرڈیننسز ہم نے پاس کیے اور اس پہ اپوزیشن کے رہنماؤں کو اعتراض تھا، خاص کر ان کی جو سینئر قیادت ہے اس میں ان کے رانا تنویر صاحب تھے، خواجہ آصف صاحب، ان کے سید نوید قمر صاحب جو ہے وہ تشریف لائے تھے، اور ان کے جو ہے سینئر لیڈرشپ تھی. میں بھی اس کمیٹی کا اس میٹنگ کا حصہ تھا، اور اس میں گفتگو اسی پہ ہوئی کہ جو آئندہ اجلاس ہوں گے ان میں کوشش کی جائے کہ وہ قانون سازی جو بالکل غیر متنازع ہے، جو قوم کے مفاد میں ہے، جس پہ 3-4 جماعتوں کا ایک کنسنسس ہے، تو اس میں ایک کوارڈینیشن ہو کہ کم از کم قانون سازی کا عمل جو ہے وہ تیز تر ہو. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی جو ہے آئی ایم ہوپفل کہ جو یہ ایشو ہے اللہ کرے 1.5 سال میں تو صرف امید ہی چل رہی ہے. جی شائستہ جی آپ نے سنی، وہ ہوپفل ہے، بالکل وہ نا امید نہیں ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی. میرا علی محمد صاحب سے ایک ہے کہ دیکھیں اگر یہ جتنا سیریس ایشو تھا اس کو اگر یہ سیریسلی لیتے تو 2 کو اجلاس کا تھا کہ اجلاس ہوگا 2 تاریخ کو. ان کو تو چاہیے تھا اس کو اپورچونٹی کو لیتے اور امیڈیٹلی لا اینڈ جسٹس اسٹریٹجک کمیٹی ان کے اجلاس بلاتے، اور اٹس اے سیریس ایشو. دیکھیں یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تھرو لائیں یا جو آرمی ایکٹ کے تھرو، لیکن میں ایک بات کہوں گی اس میں ان کو چاہیے تو سمپل میجورٹی، لیکن آسما اپر ہاؤس میں جا کے اٹس ناٹ ناؤ سیکرٹ بیلٹنگ جو پہلے ڈن ہو چکا ہے وہ اب نہیں ہوگا. 243 آرٹیکل وہ تو 243 کی تو چاہیے. ہاں وہ تو اس میں تو چاہیے. آرمی ایکٹ کے لیے ان کو سمپل جی آرمی ایکٹ کے لیے ابھی تو یہ فیصلہ شائستہ جی مصطفیٰ جی یہ کیا یہ ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کلیئر، جیسے ابھی شائستہ جی نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو کہ 243 ڈیمانڈ کر رہا ہے، they will not، کیونکہ وہ آسما اپر ہاؤس میں شو آف ہینڈ سے ہوگا تو ان کو دے شوڈ بی ویری کیئرفل کہ یہ کیا لیتے ہیں، کیونکہ اپوزیشن کو اگر یہ ساتھ ملا لیں تو بہتر ہوگا. لوئر ہاؤس میں بھی شو آف ہینڈ ہوگا، ڈیویژن ہوگی لوئر ہاؤس میں بھی. اس کا پروسیجر تو امینڈمنٹ کا یہ ہوتا ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے امینڈمنٹ سے آئیں گے تو ایوری باڈی ول بی آن بورڈ. خدشات کیوں ہے کہ کنسنسس نہیں ہو پائے گا؟ کیا ایسا خدشہ موجود ہے؟ اور پھر 6 مہینے کے لیے وہ کہتے ہیں اتفاق رائے یہ گورنمنٹ پیدا ہی نہیں کر سکتی ہے. بلاول صاحب یہ فرماتے ہیں. دیکھیے حکومت کا ماضی سامنے رکھیں تو بالکل ایسا ممکن نظر نہیں آتا کہ حکومت کنسنسس پیدا کر سکے گی. اب ڈیٹیل ججمنٹ کا ہم سارے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ایک دفعہ آئے، پھر اس کو اپنے قانونی ماہرین سے اس کے اوپر مشاورت ہوگی، پھر پارٹیز کے اپنے اندر اجلاس ہوں گے، ہماری پارٹی کا ہوگا، اور اس کے اوپر پھر ایک اسٹریٹجی بنائی جائے گی، اور پھر جو بھی اس کے اندر رائے اس وقت سامنے آئے کہ کیسا ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہونا چاہیے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے، وہ کہہ رہے کچھ لو اور دو کی بنیاد بھی ہوگی، اس کے اوپر اپوزیشن بارگیننگ بھی کر سکتی ہے. تو ظاہر ہے پرائم منسٹر اپنی ان کا ایک اپنا نیریٹو ہے، وہ ووٹ لے کے آئے ہیں کہ ہم نے این آر او نہیں دینا، ہم نے باقی چیزیں نہیں کرنا. ہم نے این آر او مانا کب ہے ان سے؟ نہیں مگر اس طرح کی سچویشن تو بن رہی ہے نا جس میں کہ آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں چیزوں کو. نہیں بالکل ڈیمانڈز تو ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت تک تو ہم اپنے آپ کو صرف سپریم کورٹ کے فیصلے تک محدود رکھیں گے
کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر جو پارلیمان سے ایک تقاضا کیا گیا ہے کہ پارلیمان اس معاملے کو مزید کلیریفائی کرے, آیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت کرتی ہے یا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت, یہ بھی بحث ابھی ہونی ہے, اس کا بھی ابھی فیصلہ ہونا ہے, متضاد راہ ہیں اس کے اوپر. لیکن میری ذاتی رائے میں کہ جو بھی سلسلہ ہو اس کو ڈیفائن ضرور ہونا چاہیے, ایمبیگوٹی قطعا نہیں ہونی چاہیے. اور اگر ڈیٹیل ججمنٹ میں بھی نہیں ہوتا, خیر ہمیں ایزیوم نہیں کرنا چاہیے, اگر اس میں بھی ایمبیگوٹی رہتی ہے, بہام رہتا ہے کہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ترمیم ہوگی یا پھر یہ آرمی ایکٹ میں ترمیم ہوگی, میرے ذاتی رائے میں تو کوئی ابہام نہیں ہے. ان کے اس جو اگر آپ آرڈر دیکھیں تو اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے ٹو کلیریفائی دی اسکوپ آف آرٹیکل 243. تو بڑا کلیئرلی انہوں نے جب کہا ہے کہ آپ 243 کے اسکوپ کو کلیریفائی کریں, تو میری پوزیشن تو یہی ہوگی کہ جی آئینی ترمیم ہے, 2/3 اکثریت کے ساتھ, جو کہ حکومت کے پاس نہیں ہے, جو کہ حکومت کے پاس نہیں ہے, اور جہاں پر سمپل میجورٹی کا تعلق آ جائے وہاں پر بھی نیشنل اسمبلی میں تو ان کے پاس ہے, وہ بھی ان کے اتحادی اگر ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے تو ان کے پاس نہیں ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں کھڑے ہوں گے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سے تو اپوزیشن بھی ساتھ کھڑی ہوگی. اور سینٹ میں تو ان کے پاس وہ ہے ہی نہیں. دیکھیے نا, اگر ہمارا موقف یہ ہوتا ہے کہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہے, فرض کریں تمام اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جی آئینی ترمیم کی ضرورت ہے, حکومت کہتی ہے کہ نہیں ایکٹ آف پارلیمنٹ کی ضرورت ہے, تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ وی اسٹینڈنگ ایٹ آڈز. ہم ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو سے ایگری نہیں کر رہے, تو پھر ہم ایکٹ آف پارلیمنٹ کو کیوں ووٹ کریں گے؟ تو پھر کیسے وہ کر لیں گے؟ پھر ان کے پاس میجورٹی ہے, سادہ اکثریت ہوگی, سادہ اکثریت صرف ایک ہاؤس میں نا جی, سینٹ میں تو نہیں ہے. وہ تو پھر واپس جائے گا نا, تو وہ اختیار نہیں ہے اس طرح کا. نہیں, ادر دین منی بل اگر سینٹ کسی بل کو ریجیکٹ کر دیتی ہے تو وہ بل ریجیکٹ تصور کیا جائے گا اور جوائنٹ سیشن کے اندر پیش کیا جائے گا. اور اس کمیٹی میں یا پھر جوائنٹ سیشن کے, کمیٹی اور پھر جوائنٹ سیشن کے اندر. ہاں ٹھیک ہے, وہ ہاؤس سے ریجیکٹ ہونے کے بعد جوائنٹ سیشن کے بعد. اور صرف منی بل, یہ بجٹ کے علاوہ, بجٹ منی بل جس کو کہتے ہیں, مالیاتی بل, اس کے علاوہ میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. حکومت یہ ڈیسائیڈ کر کے بیٹھی ہے کہ آرمی ایکٹ میں ہی ترمیم ہوگی, یعنی کہ سادہ اکثریت کے ساتھ ہوگا, لیکن اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ نہیں آئینی ترمیم ہوگی, چونکہ 243 آرٹیکل کی بات ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن آئین پاکستان سے متعلق ہے. اس کے اوپر اگلے 6 مہینے کی ساری سیاست جو ہے وہ بیس کرتی ہے. اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آنے والے دنوں کے اندر پارلیمان کا سکوپ جو ہے اور پھر ڈائیلاگ جس کی فواد چودھری صاحب بات کر رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہوگی. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بریک سے پہلے علی محمد خان صاحب دونوں کی آپ نے رائے سن لی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آرمی ایکٹ میں ترمیم نہیں, 2/3 میجورٹی ہے. اور پھر بلاول صاحب کی بات دوبارہ اس لیے کہوں گی کہ تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ایک بڑی اچھی پریس کانفرنس کی ہے, بڑی پریس کانفرنس کی ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو حکومت نوٹیفیکیشن نہیں 3 مہینے کے اندر جاری کر سکی, اس سے اور کیا ہم توقع رکھیں گے. سر اسی بات کی ریپیٹیشن ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ دیکھیں, سب کے پاس بہترین موقع ہے. جو پیپلز پارٹی ہے ان کے پاس موقع ہے. بلاول صاحب جو ملک میں کرنا چاہتے ہیں, ہی از اے ینگ لیڈر جو اس میں اپنا مارک بنانا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے السٹریس مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب ان کی طرح اپنا ایک مارک بنائیں. سو ہیز گاٹ اپرچونٹی. ان کے پاس ایک بہترین صوبہ ہے جس میں پاکستان کا جو ہے معاشی آپ کا ہب اور معاشی آپ کا شہرک جو ہے آپ کا کراچی ان کے پاس ہے, اور سندھ جیسا ایک زبردست صوبہ ہے. There's loads and loads of opportunities to perform and tell the rest of Pakistan Bilawal is that coming a way forward. But آپ دکھا دیں قوم کو, جس طرح پختونخوا میں تحریک انصاف نے صرف ایک بار حکومت کر کے وہ صوبہ اسما صاحبہ جس کی ہسٹری رہی ہے کہ سنے نا آپ کو اچھا لگا, پختونوں کو اچھا لگا جو ادھر ووٹ کرتے ہیں. مجھے ہنسی آتی ہے. وہ پختون جو کبھی سن لیا کریں نا, کبھی پی ٹی آئی والوں کو بھی سن لیا کریں, وہ صوبہ جس نے کبھی بھی دوسرا موقع نہیں دیا. پختونوں کا بیرومیٹر بڑا وہ بڑا سینسٹیو ہے. وہ نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھے رہتے ہیں 10 سال کے, ٹھیک ہے یار ان کو ہماری جو ہے پٹائی کرنے, نہیں, وہ ایک موقع دیں گے. ایم ایم اے کو دیا, پرے کر دیا, این پی کو دیا, آپ یہ کہہ رہے کہ آپ نے بہترین گورننس کو موقع ملا, بہترین گورننس. میری بات یہ ہے, جو میرا موقف ہے وہ یہ ہے کہ بلاول صاحب
वेरी हम्बली, बड़ा मैं रिस्पेक्ट भी कह रहा हूं, मेरे से उम्र में भी छोटे हैं वो, आप इंस्टेड ऑफ आप वो करें, बहुत बड़े दावे करें, जाए कराची में परफॉर्म करें, सिंध में परफॉर्म करें, कराची को पाकिस्तान का सबसे प्यारा, सबसे पाक साफ और लाइट्स का शहर दोबारा बनाएं और कौम को बताएं कि दैट्स हाउ, मैं इसी तरह मियावाली बना दूंगा, मैं इसी तरह, लेकिन वो लाड़काना तो पहले बना के देखा है ना। अच्छा मुस्तफा साहब, क्यों नहीं आप लोग परफॉर्म करते सिंध के अंदर, और क्यों आप तनकीद करते हैं कि 3 महीने में नोटिफिकेशन नहीं जारी कर सकी एक हुकूमत? देखिए, जहाँ तक अली भाई के इस आर्ग्यूमेंट का ताल्लुक है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में ये दोबारा इलेक्ट हों तो वो इनकी कारकर्दगी के ऊपर एक मोहर है, और अगर सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी दोबारा इलेक्ट हो तो वो उनकी कारकर्दगी के ऊपर मोहर नहीं है। इनका आर्गुमेंट के अंदर सेल्फ कंफ्लिक्टिंग एक आर्गुमेंट है। लेकिन हम वो कहते हैं सूबे की आवाम के अंदर तब्दीली की ख्वाहिश है, शायद सिंध के अंदर नहीं है, वो ये कह रहे हैं। बसाद एहतराम हम इनकी तवज्जो BRT की तरफ दिला सकते हैं, हम इनकी तवज्जो बिलियन ट्री की जो नाकामी हुई उसकी तरफ दिला सकते हैं, हम इनकी तवज्जो मालम जब्बा स्कैंडल की तरफ दिला सकते हैं, हम इनकी तवज्जो जो एजुकेशन के अंदर जो गोस्ट स्कूल्स वाला और गोस्ट स्टूडेंट्स वाला मामला हुआ उसकी तरफ दिला सकते हैं, हम इनकी तवज्जो डॉक्टर्स की स्ट्राइक की तरफ दिला सकते हैं, हम इनकी तवज्जो इस चीज की तरफ दिला सकते हैं कि 3 DG नैब वहां पर पिछले 1 साल के अंदर तब्दील हो चुके हैं और वहां पर कोई BRT हो या मालम जब्बा हो, किसी चीज के ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। तो ये बहुत सी चीजें हैं सियासी तौर पर करने के लिए, लेकिन इस चीज में तो कोई इनकार नहीं था, और पूरा पाकिस्तान इस चीज पे हैरान और परेशान है कि एक नोटिफिकेशन आपने करना था और उस नोटिफिकेशन को आपने इतने भोंडे अंदाज में किया कि जब मामला अदालत के सामने गया तो वहां पर सारी जो इनकी कारकर्दगी थी वो खुलकर सामने आ गई कि ना इन्होंने किसी आइन और कानून को मद्देनजर रखा, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन करते चले गए और कोई उसकी लीगल स्टैंडिंग नहीं थी, और फिर आखिरकार अदालत को ये कहना पड़ा कि हम जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं। उस फैसले के अंदर देखिए कि उस फैसले में उन्होंने हुकूमत के बारे में जो राय उन्होंने दी इनकी कारकर्दगी के बारे में, वो भी एक ऑब्वियस सी चीज है। तो अब इस सारे मामले को अगर हमने एक बेहतर तरीके से हल करना है तो उसका हल सिर्फ इसी सूरत मैच्योरिटी दिखाए, लेकिन वो मैच्योरिटी हमने पिछले 1.5 साल में देखी नहीं। हम नहीं समझते कि वजीर आजम के अंदर वो मैच्योरिटी है, बल्कि वो इस मामले को मजीद कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। हाँ, लेकिन देखिए ना शाहिद साहब, आप कुछ कहना चाह रही हैं इसी मामले के ऊपर, मैं सवाल भी आपके पास ले आऊं कि जो अभी कहा मुस्तफा नवाज साहब ने, उनका ये कहना है कि पार्लियामान के अंदर ये मामला है तो अब इसके अंदर मैच्योरिटी की तवक्को नहीं है। पार्लियामान के अंदर सिर्फ हुकूमत तो नहीं है ना, अपोजिशन भी मौजूद है, और इस मामले के ऊपर हमें कोई इख्तलाफ भी कहीं नजर नहीं आता, तो फिर किस बात के ऊपर आप कहेंगे कि आगे जाके जो है वो आप हुकूमत की को ब्लेम करेंगे अगर कुछ ऐसा वैसा होता है तो? आसमा, पहले तो मैं जरा बता दूं कि मेरे भाई ने KPK का जिक्र जो किया और उसके बाद मुस्तफा साहब ने सारा कुछ बता दिया, पर कितनी अजीब बात है ना कि आप देखें जिस सूबे की मिसालें दी जाती थी, जिस सूबे के चीफ मिनिस्टर की चाइना में मिसाल दी जाती थी, टर्की में मिसाल दी जाती थी, जो एक मिसाली सूबा था, वहां पे हुकूमत नहीं बनने दी गई, वहां जहाज में भर भर के लोगों को लाया गया और इधर से उधर उनको किया गया और इधर मतलब उनकी हुकूमत नहीं बनने दी। तो मेरी बात सुने, कारकर्दगी तो यहां नजर आ जाती है। और मुस्तफा एक चीज भूल गए कि वो जो 1 बिलियन ट्रीज की रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने बनाई हुई है ना, वो भी अभी दबाई हुई है, वो भी नहीं निकली। और जो पिछले 10 सालों की प्रोजेक्ट्स की इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, करप्शन की, वो भी मंजर पे नहीं आई कि उसमें कोई करप्शन इन्हें नहीं मिली। अच्छा, नाउ कमिंग बैक, तो आसमा, दे आर मास्टर्स इन क्रिएटिंग क्राइसिस और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। तो इन्होंने, आपने देखा इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की भी इन्होंने किस तरह वो तमाशा बनाया और किस तरह किया, और कोर्ट फिर वापस हुई। तो देखें, उम्मीद तो इनसे नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहती हूं कि ये अकल के नाखून लें और कुछ मैच्योरिटी शो करें और ऑपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ाएं, क्योंकि जब तक ये सोलो फ्लाइट करेंगे इनको कुछ हासिल नहीं अभी होगा। तो आप लोग खुद कहेंगे इस तरमीम के ऊपर, तो आप लोग खुद कहेंगे कि हमने तरमीम करनी है, तो अली मोहम्मद खान साहब कुछ आप भी मतलब ये आसमा करनी पड़ेगी ना आपको। नहीं आसमा, नहीं करनी पड़ेगी की बात नहीं है। हाँ। बात तो वही है कि जब कंप्लीट वो पूरा फैसला आ जाए उसको पढ़ के देखा जाएगा, लेकिन देखें इनको बैठना तो पड़ेगा ना ऑपोजिशन के साथ। अली मोहम्मद खान साहब बैठ सकेंगे आप? जो कंसर्न है ना, जो कंसर्न बैठ ही नहीं सकेंगे, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं आते,
جو سننے کو ملتا ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ یا بلاول صاحب کے ساتھ ہاتھ نہ ملانا پڑ جائے، یہ بات ہمیں لابیز میں سننے کو ملی ہے. یہ اسی کی بنیاد پہ سوال پوچھ رہی ہوں، کیا اس وجہ سے وہ جو ہاتھ نہیں ملاتے ہیں جنہوں نے کشمیر کے مسئلے پہ بات کی ہے، چیئرمین کے لیے دیکھ لیں جی یہ اپوزیشن کا اعتراض ہے. چیئرمین کے لیے خان کیا صاحب کر رہے ہیں؟ ٹھیک، یہ اپوزیشن کا اعتراض ہے، وہ اس معاملے پہ کیسے کنسنسس بنائیں گے؟ آپ نوٹ شیئر کر کے پھر ایک سوال کریں، تینوں مل کے سوالات کریں. ظاہر ہے ہم آپ سے سوال تو کریں گے نا، تینوں کریں کہ آپ ساری پوری پاکستان کی قوم کر سکتی ہے آپ سے سوال. نہیں وہ ایک ہی سوال بنتا ہے پوچھ بھی سکتی ہے کہ کنسنسس کیسے بنے گا، یہی سوال بنتا ہے. میں جواب دیتا ہوں. ہاں چلیں میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں، اور میری طرف سے 2 سوالات اگر آپ ان سے کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. انہی کہ بلاول صاحب جب ہم پہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب فارغ ہوں تو اس کے بعد جو ہے ہم کوئی کنسنسس کریں گے اور یہ کریں گے اور میں یہ کروں گا وہ کروں گا، میں نے بڑی سمپل سی بات کی ہے. کوئی ایگزامپل بتا دیں بھائی، 4 بار آپ کی جماعت وزیر اعظم بنا گئی اس ملک میں، 10 سال سے کنٹینیوسلی آپ کا 12واں 13واں سال ہے سندھ میں. کوئی ایک ایگزامپل بتا دیں کس شہر کو مثالی بنا، کیا کیا آپ نے؟ ہیلتھ میں کیا، ایجوکیشن میں کیا، کوئی آپ نے سول سٹرکچر ریفارم کر دی، کوئی آپ نے کراچی کی نالے صاف کرا دیے، کوئی آپ نے بہترین وہاں لوکل گورنمنٹ نظام لے کے آگے، کوئی وہاں آپ راتوں کو تو لائٹ نہیں ہے کراچی میں، یہ تو آپ کی حالت ہے. دوسری طرف یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ بھئی کوئی بہت کوئی انٹرنیشنل قسم کے ان کے وہ جو ہے جو ایڈمنسٹریٹر تھے شہباز صاحب. دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا. آپ کا ایڈمنسٹریٹر کامیاب وہ ہے جو لوگوں پہ ٹرسٹ کرے، اپنے ایم این ایز اپنے وزراء پہ ٹرسٹ کرے، صرف ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے صوبے نہ چلائیں اور سب کچھ اپنے ہاتھ میں نہ اکٹھا کر کے رکھ دے کہ آپ نے سب کچھ خود ہی کرنا ہے. آپ کی ماڈرن گورننس سٹائل یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اوپر سے آپ نے صرف کوارڈینیٹ کرنا ہے، نیچے آپ نے لوگوں کو اختیارات دینے ہیں، اپنے لوگوں کو ذہنی طور پہ آزاد کرنا ہے. میرا خیال ہے آپ کو جو پنجاب کی وہ چیف منسٹر سے مل نہیں سکتا تھا، جہاں تک آپ کی کنسنسس کا تعلق ہے. تلاش میں پنجاب میں 3-4 آئی جیز چیف سیکرٹریز سنتے ہیں آپ لوگ ہے نہیں وہاں جو یہی تو آپ کی حالت ہے. پھر کہتے ہیں ہم لوگ جو ہے بہتر ہیں اور ہم تجربہ کار ہیں اور ہم جذباتی ہیں اور پتہ نہیں ہم. اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آسما صاحب آپ مجھے بتائیں آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان میں اس بات کو تو آپ مانتی ہیں نا، اس بات کو چھوڑ دیں کہ کس نے لوٹا اور پتہ نہیں کس نے ڈاکہ مارا، اتنا تو آپ کو پتا ہے نا کہ اس پاکستان پہ ڈاکہ پڑا ہے، اتنا تو پتہ. بالکل پڑا ہے، کس نے لوٹا اور اس کی ڈیٹیلز تو بہت زیادہ ہے، 70 سال پہ محیط ہے. بالکل جس نے بھی ڈالا، ہم نے تو نہیں ڈالا کیونکہ ہم تو اپنے آئے ہیں. تو ان سے پوچھ لیں، یہ جو پہلے حکومتوں میں تھے آپ کے آس پاس بیٹھے، پوچھ لیں ان سے کس نے ڈاکہ ڈالا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس مافیا کا مقابلہ کرنا اتنا آسان تھا؟ کسی فیصلے میں ڈاکے کا ذکر نہیں ہونا تھا. کسی فیصلے میں انشاءاللہ اس مافیا کو شکست ہوگی، یاد رکھیے گا. اچھا ابھی تو نوٹیفیکیشن والا بھی حکومت نے کسی مافیا پہ ڈالا ہے اور ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مافیا کون ہے. نوٹیفیکیشن بھی مافیا نے کیا تھا. ان سے پوچھیں مافیا کون ہے. جی مافیا کون ہے، یہ علی بھائی کو پتہ ہی ہے. جی ہے نا. جی اگر میں کوئکلی رسپونڈ کر دوں کچھ باتیں جو علی بھائی نے کی، ہے مافیا آپ نے جو سوال پوچھا اس سوال کا انہوں نے جواب بالکل نہیں دیا. انہوں نے صرف الزام تراشی کی دیں گے اور انہوں نے ایک دفعہ پھر وہی الزام انہوں نے لگائے، وہی دہرائے جو وزیر اعظم نے کیے اپوزیشن کے اوپر لگائے. اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال میں ہر آدمی یہ گیس کر سکتا ہے کہ یہ لیجسلیشن نہیں ہوگی ان کے رویے. تو کیوں چاہیں گے کہ اچھا ابھی اس پروگرام کی گفتگو سے آپ اندازہ لگا. نہیں انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم کریں گے اس کے اوپر، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کہا. ایک چیز جو میں کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ یہ ترمیم تو پھر ہمیں چاہے قانون ایکٹ آف پارلیمنٹ ہو یا آئینی ترمیم ہو، یہ ہمیں کرنی ہی پڑے گی. گزارش میں اتنی کروں گا کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو فیصلہ کریں گی، ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آ جائے تو اس کے بعد وہ جو کریں گی مشاورت کے ساتھ وہ تو کریں گی، لیکن میں آپ کو کم از کم اتنا بتا سکتا ہوں کہ میں اپنی رائے کیا دوں گا. میں اپنی رائے یہ دوں گا کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. ایکسٹینشن جو ہے وہ حق تلفی ہے. 3 سال کی سروس کو ڈیفائن کرنا چاہیے، آئین کے اندر امینڈمنٹ کر کے وہاں پہ 3 سال لکھنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جس کے اندر ایکسٹینشن ضروری ہو تو میری نظر میں ایک پارلیمنٹری کمیٹی ہو کہ جو پھر اس معاملے کو دیکھے اور پارلیمنٹری کمیٹی 6 مہینے کے لیے ایکسٹینشن دے دے اور اس کے اوپر بھی پابندی ہو کہ وہ 2 سے زیادہ ٹرمز سے زیادہ نہ دے.
extension. अच्छा तो मेरी आपकी राय तो ज़ाती- ये हो, बिल्कुल, मेरी ये ज़ाती राय आपने तो ये अपनी होगी। राय बताई है, जी। लेकिन अब जाहिर है ये मामला तो पार्लियामेंट के अंदर आएगा और उसमें आप सब लोगों ने एक कलेक्टिव विजडम जो है वो अप्लाई करनी है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद हम ये भी इस पे भी बात करेंगे कि साबिक सदर आसिफ जरदारी कल जो है वो अपनी बेल अप्लाई करने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वो बीमारी की बुनियाद पे, कतई तौर पर तिब्बी बुनियादों पे जमानत नहीं लेंगे। तो इस पे भी बात करेंगे, उनको जमानत मिल सकती है या नहीं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप अब चूंकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम, तो शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, कल अब सदर जरदारी, साबिक सदर जरदारी भी अपील करेंगे अपनी सेहत के मामले को, उनको भी देखेंगे। वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इस वक्त। आपके ख्याल में उनको जमानत मिल सकती है, मिलनी चाहिए? कहीं दोबारा तो ये कोई और कंट्रोवर्सी तो नहीं शुरू हो जाएगी? देखिए, उनको आसमा मिलनी चाहिए। उनके भी जो इश्यूज आ रहे हैं और जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो उनका फंडामेंटल राइट है और हमें देखना भी चाहिए। देखें, इस पे ये लोग कहने लगते हैं कि वो जो बाकी कैदी हैं वो भी बीमार हैं और ये और वो, तो उनको भी जरूर देखें, उनका भी हक है, उनका भी देखना चाहिए। लेकिन अभी मैं एक डिबेट सुन रही थी कि क्योंकि मियां नवाज शरीफ के केसेस का फैसला हो चुका है और ये अंडर ट्रायल हैं, तो ये जो लीगल चीजें हैं ये तो लॉयर्स को देखनी पड़ेंगी। बट आई थिंक कि उनको भी सबसे पहले तो उनके जाती मुआलिज को उन तक रसाई मिलनी चाहिए। सबसे पहले, जो वो बहुत अरसे से ये बात कर रहे हैं और उनको नहीं दी जा रही, सबसे पहले तो वो देखने वाली मिलनी चाहिए। और उसके बाद जो भी, जहां भी, जैसा भी वो इलाज करवाना चाहें, ये उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब, आपका क्या सियासतें और ये चीजें, बिल्कुल ये तो जाहिर है अपनी जगह पे, लेकिन प्रेसिडेंट सेट हो चुका है। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब गए तो फिर आपने देखा खुद गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से लोगों ने बात की, हालांकि उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। बात सुने, गवर्नमेंट का तो ये तरीका कार है जी, उनका तो ये तरीका, उनको दे नीड टू लुक विद इन देमसेल्व्स के उनसे कौन ये गलत फैसले कराता है 7 अरब के, कभी GIDC के, कभी डॉलर का नहीं उनको पता चलता। मतलब वो कौन है उनके, कभी इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का, कभी ये जो अभी इतनी बड़ी क्राइसिस हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, ये कौन उनसे ये फैसले कराता है? क्योंकि शायद वो बहुत मासूम है, उनको अभी समझ नहीं है खान साहब जी किसने क्या करना है। जी खान साहब, एक तो जरदारी साहब का सवाल है और दूसरा ये कि फैसला बताऊं आपको जी, ये असल में पता है क्या, ये अपोजिशन के हमारे दोस्त अहबाब है ना, इनको हमारी कोई खुदा ना खास्ता नाकामी का दुख नहीं है, कोई नाकाम हो जाए इनको बड़ा कोई दुख हो जाएगा। इनको हमारी कामयाबी का खौफ है कि ये अगर कामयाब हो गए तो जो आज दुकान बंद पड़ी है वो पूरी इनकी बंद हो जाएगी। पाकिस्तान की कामयाबी होगी, हमें कोई दुख नहीं होगा। जी, जहां तक जरदारी साहब का ताल्लुक है, मैं देखें, मैं ये समझता हूं कि स्पेशल रिलीफ तो किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, किसी को नहीं मिलना चाहिए कि कोई आदमी किसी जमात का लीडर है तो जनाब उसको कोई स्पेशल रिलीफ दें। लेकिन अगर कोई हेल्थ फैसिलिटी में मियां साहब को रिलीफ मिला था तो वही रिलीफ फिर जरदारी साहब भी क्लेम करेंगे। लॉ के मुताबिक अगर उनका बनता है तो उनको मिल जाएगा। अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो फैसला तो अदालत के इख्तियार में है, हुकूमत के पास तो इसमें कुछ नहीं है, तो अदालत को फैसला करने दें जरदारी साहब का। जो अगर वो अप्लाई करते हैं उनका हक है, फिर बेल के लिए अप्लाई करना उनका हक है, नहीं फिर उसके बाद स्टेटमेंट अदालत के इख्तियार। ठीक है, क्यों अप्लाई किया है अभी, अपील क्यों कर रहे हैं सेहत की बुनियाद के ऊपर? जरदारी साहब ने तो मना कर दिया था। देखिए, डॉक्टर्स ने दोबारा रिकमेंडेशंस दी हैं, अपना इनका हुकूमत का मुकर्रर किया हुआ पैनल है और उन डॉक्टर्स ने कहा है कि अब इनके हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज है उसको, आर्टरीज के अंदर, उसको रिमूव करने की जरूरत है। अब प्रोसीजर डॉक्टर्स खुद रिकमेंड कर रहे हैं तो वो एक ऐसी बुनियाद है। और फिर उनकी रोल प्ले किया, गालिबन उनकी बेटियों ने काफ़ी इस चीज़ में रोल प्ले किया उनको कन्विंस करने में। तो अब मेडिकल ग्राउंड्स पे हम बेल अप्लाई करेंगे। माजी में ऐसे प्रेसिडेंट्स भी मौजूद हैं और हम ये समझते हैं कि इनके अपने बनाए हुए डॉक्टर्स की जो रिकमेंडेशंस हैं, इनके अपने बोर्ड्स की, वो काफ़ी हैं। अदालत को उनके खिलाफ दायर हो गया जरदारी साहब? रेफरेंस अभी तक सारे इंटरम रेफरेंसेस हैं। यानी कि आपने गुफ्तगू इतनी सुनी पिछले 1.5 साल के अंदर कि जी कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अभी तक एक रेफरेंस मुकम्मल तौर पे फाइल नहीं कर सके। और जो एहतसाब अदालत है उसने प्रोसिक्यूशन को कहा, नैब को कहा उन्होंने कि जब तक आप मुकम्मल रेफरेंस फाइल नहीं करते हम तो ट्रायल शुरू ही नहीं करेंगे।
تو یعنی کہ اب وہ ریفرنس 6-7 ماہ انہیں حراست کے اندر ہو گئے ہیں. اگر وہ ریفرنس 6-7 ماہ اور فائل نہیں کرتے تو وہ بغیر کسی ٹرائل کے اندر جیل میں رہیں گے. تو ان کی صحت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو گراؤنڈز ہیں وہ اتنے کنونسنگ ہوں گے عدالت عالیہ کے لیے کہ وہ اس پہ ہمارا موقف ضرور سنیں گے. پریسیڈنٹس بھی ہیں, مطلب نواز شریف صاحب کی, اس سے پہلے جنرل پرویز مشرف کی ہے, لیکن وہ تو اسپیشل کورٹ تھی, یہ نیب کورٹ ہے, تو نیب سے آپ جائیں گے ہائی کورٹ کے اندر, تو اس میں دیکھیے میڈیکل گراؤنڈز تو ہمیشہ ایک بڑا گراؤنڈ ہوتا ہے بیل کے لیے, اور اس میں جیسے میں نے کہا کہ ان کے اپنے حکومت کے قائم کردہ جو میڈیکل بورڈز ہیں وہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ اب ان کے آپریشنز کرنے ہیں, باہر جائیں گے یا نہیں, باہر ابھی قطعاً ان کا جانے کا ارادہ نہیں, پاکستان میں ان کا فیصلہ ہوگا. علی محمد خان صاحب رہیں گے یا تشریف لے جائیں گے؟ جی اگر انہوں نے ملک سے باہر جانا ہوتا علی بھائی تو وہ آپ کی حکومت نے ان کو پچھلے 2 سال سے 1.5 سال سے 17 ماہ سے ECL پر ڈال رکھا ہے, اور آپ کی حکومت آنے کے بعد سے اگر وہ چاہتے تو وہ یہ اپلیکیشن آپ کو دے کر ECL سے کم از کم اپنا نام نکالنے کی درخواست دے سکتے تھے. انہوں نے نہیں دی. وہ تو ضمانت بھی نہیں لینا چاہ رہے تھے. ان کی بیٹیوں نے انہیں کنونس کیا کہ آپ یہ ضمانت ضرور لیں, اب آگے آپ کا آپریشن ہے, تو وہ آپ سے کوئی ریلیف نہیں چاہتے, آپ مطمئن رہیں. وہ عدالت کے پاس جائیں گے اور عدالتیں ریلیف دیں گے. اور یہ یاد رکھیے کہ وہ ایک ممبر نیشنل, پاکستانی قوم بھی حیران پریشان ہے. کس بات پہ کس بات پہ خان صاحب؟ اس بات پہ پاکستانی قوم اس بات پہ حیران و پریشان ہے کہ کس بات کی ہے ان کو سزا مل رہی ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے اس قوم کی, ان کے لیے پاکستان ایک گرائی کی جگہ ہے کہ آپ حکومت کرنے آئیں لیکن آپ کی آسائشیں, آپ کے علاج, سیر سپاٹے, آپ کے اثاثے, سب کچھ راحت کا سامان سے باہر. اچھا, مگر ابھی تک ان کے خلاف ریفرنس دائر نہیں اس طرح سے ہو سکا. چھوڑ کے جا رہے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ. جس طرح بنی گالا ریگولرائز ہوئی تھی, ٹھیک, سٹیکس ادھر جس طرح بنی گالا ریگولرائز ہوا تھا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. میرا خیال ہے کہ ایک رکن قومی اسمبلی ہونے کی حیثیت سے بھی اور اگلے جو 6 مہینے کے اندر